ابھی اچانک لائٹ چلی جائے، فزیکل پہلے آپ بات سے اللہ تعالیٰ آیات کو اتنی واضح سمجھاتا ہے، فزیکلی اگر لائٹ چلی جائے تو کیا ہم دیکھ سکیں گے ایک دوسرے کو؟ اور ٹکرانے بھی شروع ہو جائیں، پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہو جائے، باہر نکلنا مشکل ہو جائے، یہاں سے باہر جانا. تو اس کے معنی اندھیرے میں سمپل بات ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اب یہ کون سا اندھیرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ان کو اپنی اجازت سے اندھیروں سے اور روشنی کی طرف نکالتا ہے. تو اس میں کیا مطلب کہ ہم کہاں پر ہیں؟ اگر ہمیں آیات کی روح، آیات کی ایسنس، احکامات نہیں معلوم ہے تو ہم کیا ہیں؟ اندھیرے میں. ہمیں نہیں معلوم. تو آیات کی جب ہم کو وضاحت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو، اور اس پہ ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اندھیروں میں سے روشنی کی طرف آنے لگتا ہے. اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ کس طرح لا رہا ہے کہ اندھیروں میں آدمی کو نظر نہیں آتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب آیات کی سینس اور ایسنس دیتا ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے عربی میں بصارت، ابصار، بصارت جو انسائٹ ہوتی ہے، انسائٹ، اندر کی آنکھ کہتے ہیں اس کو، اندر کی آنکھ. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بصارت سے، انسائٹ سے ہم کو اندھیروں میں سے روشنی طرف لے کے آتا ہے. آیات کی وضاحت جب ہو جاتی ہے تو اس پہ جب عمل شروع کرتے ہیں تو آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف آتے ہیں. یہ جب ہو رہی ہے جب آپ اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں. عمل کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے ان کی جو اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. مین آبجیکٹ کیا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ انسان یہ چاہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. جب آپ کے ذہن میں یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں گے. تو جب آپ ایفرٹس ڈالیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جائے گا، ہدایت کرے گا. اور ان کو صراط مستقیم، بولے دیکھیے بات آگے میں لکھا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ان کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم. اس سے پہلی والی آیت اور یہ والی دونوں میں اللہ ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم، بس سیدھے راستے کی طرف. اور دونوں میں ہمیں سلامتی حاصل ہو رہی ہے. سلامتی مطلب پیس، اور سلامتی کا طریقہ بتا رہا ہے کون لوگوں کو اللہ سلامتی، جو یہ اس میں مبتلا ہیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. آگے سورہ الانعام 6 اور اس کی 125 آیت. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. بس جس نے اپنی ہدایت دینے کا ارادہ، بس جسے اللہ اپنی ہدایت دینے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور وہ جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو تنگ بھیچا ہوا بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے نجاست ڈال دیتا ہے. یہ سمجھیے یہ ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے اور ایک فیلنگ ہے کہ بس جسے اللہ یہ ارادہ کرے کہ اس شخص کو ایکس وائی زیڈ کو، ایکس شخص کو میں سلامتی، یہ محنت کر رہا ہے، جسے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا وہ محنت کر رہا ہے، راستے بھی کھل رہا ہے، اس کو ہدایت مل رہی ہے، تو اللہ اس کا سینہ سلامتی کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی وہ ہر فیصلہ، دین معنی فیصلہ، ان الدین عند الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین فیصلہ سلامتی حاصل کرنا، بے شک وہ ہر فیصلہ سلامتی حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے سلامتی حاصل کرنے میں. ہر فیصلہ ویسا کر رہا ہے جسے اسے سلامتی حاصل ہو، فیصلہ کر رہا ہے جسے سلامتی حاصل ہو. تو اللہ کہا جسے اللہ اپنی ہدایت دینے کا ارادہ کرے، جب وہ اللہ ہدایت دینا شروع کرتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے سلامتی حاصل کرنے کے لیے. تو وہ اس کو ہر فیصلہ جو ہوتا ہے، جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے تو اللہ کے احکامات دیکھتا ہے، محکم آیت دیکھتا ہے، کون سی آیت میں کیا بات لکھی ہوئی ہے تاکہ میں سلامتی حاصل ہو جائے، مجھے پیس ہو جائے، جس کا اللہ سینہ کھول دے سلامتی حاصل کرنے کو. یہ جو میں آپ کو بولتے جا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے نفسوں میں تزیہ نفس کرتے جائیں ساتھ ساتھ. کیا آپ سلامتی میں رہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو سلامتی حاصل ہو رہا ہے؟
کیونکہ فیصلے ہم نے کیے ہیں مختلف زندگی میں. کیا ہم نے فیصلہ ایسا کیا جس سے ہمیں سلامتی حاصل ہو؟ خود پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اب دیکھیے آگے لکھا ہے اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینوں کو تنگ اور بھیجا ہوا کر دیتا ہے جیسے کہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. اب جو شخص یہ نہیں چاہ رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور بظاہر چاہ رہا کہ میں کر رہا ہوں کوشش، نہیں. دو چیزیں ہیں بالکل واضح طور پہ. جس کا اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو تو اللہ سینہ کھول دیتا ہے اس شخص کے لیے ہدایت کے لیے جو کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا سینہ تنگ کر دے گا اور بھیجا ہوا کر دے گا. اور اس کی مثال ایسی دے دی جیسے کہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. اب آدمی سوچیے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے. کون کون پلینز میں موو کرتے ہیں، پلینز میں چڑھتے ہیں، یا یہ مری ایبٹ آباد جب جاتے ہیں تو ان کو چکر آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں حلق میں ہے بریتھ لیس ہو جاتے ہیں. سانس لگتا ہے گھوٹ رہا ہے کوئی، ان کا دم گھوٹنے لگتا ہے، بریتھ لیس ہو جاتی ہے. اور میگرین سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، سفوکیشن. یہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو آسمان میں جس طرح آپ اوپر جاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے اوپر جاتے ہیں اس میں ہوا کی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپل کے طور پہ بتائی. جو شخص لکھا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو تنگ بھیجا ہوا کر دے، بھیجا ہوا ہو جاتا ہے، بیچا ہوا بنا دیتا ہے جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. یعنی اس کی کیفیت اللہ نے یہ مثال دے دی جیسے کہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. تو جس شخص کو زندگی اب سوچئے اگر میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی آیت کو ہدایت نہیں لے رہا ہوں، تو میری زندگی میں سینہ گھٹا ہوا ہوگا، بھیچا ہوا، تنگی میں، بے چینی کی زندگی، سلامتی نہیں ہوگی آپ کے پاس. پیس مقصد ہے اللہ کے اس ہر فیصلے کو آپ سر تسلیم خم کر دیں تاکہ آپ کو سلامتی حاصل ہو. یہ ہے اللہ کا دین. فیصلہ آپ فیصلہ ایسا کریں گے زندگی میں ہمیشہ جس سے آپ کو سلامتی حاصل ہو، پیس حاصل ہو. تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو وہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دے، اگر اللہ تعالیٰ پہ بات جاری، اگر وہ ارادہ کر دے گمراہ کرنے کا تو اس کے سینے کو تنگ کر دے گا. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے نجاست ڈال دیتا ہے. سورہ انعام 6:127 آیا لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے رب کے پاس یا ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے اسلام سلامتی کا دائرہ ہے، اور وہ اللہ ان کا ولی ہے، سرپرست ہے، اور ان اعمال کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس میں سمپل اللہ تعالیٰ یہ بیان کر، پھر وہ آگے دیکھیں دار السلام. اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ سینہ کھول رہا ہے سلامتی کے لیے، تو ان لوگوں کے اللہ کہہ رہا ہے ان کا دائرہ جو ہے وہ سلامتی کا ہے. دیکھیے ان کے رب کے پاس نزدیک ان لوگوں کے لیے سلامتی کا دائرہ ہے. یعنی جہاں کہیں بھی اگر ہم سلامتی میں نہیں ہیں اور ہم نے سلامتی کو جوائن کرنا ہے سلامتی میں آنا ہے، تو پہلے سے ایک دائرہ ہے لوگوں کا جو سلامتی میں رہ رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے دائرہ سلامتی کا ہے، اور وہ ان کا ولی ہے، سرپرست ہے اللہ ولی ہے لوگوں کا جن کا دائرہ سلامتی کا ہے، جو آلریڈی سلامتی میں رہ رہے ہیں. لہم دار السلام عند رب کے نزدیک لوگوں کی سوچ کیسی ہو جائے؟ سلامتی میں رہنا چاہیے ان کو. تو ان کے پاس لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے اسلام سلامتی کا دائرہ ہے. تو دائرہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے سلامتی کا، میں پہلے بتا چکا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے، کون لوگ؟ جن کا اللہ سینہ کھول رہا ہے سلامتی کے لیے، تو وہ دائرہ ہے، وہاں پر آپ جوائن کر لیں. سلامتی کا دائرہ ایگزسٹ کر رہا ہے لوگوں کا. میں نے آپ بتا دیا پوری ورلڈ میں ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ اسپیشل سٹی تو بتا چکا ہوں میں. اور اللہ ان کا سرپرست ہے. یعنی سرپرستی جب اللہ کی ہے تو آپ سلامتی کے دائرے میں. سلامتی کا دائرہ لوگ اس میں شامل ہیں جب اللہ آپ کا ولی ہے اور اللہ جانتا ہے آپ کیا عمل کر رہے ہیں، کون سے عمل پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی کون سے محکم آیت پہ عمل کر رہے ہیں. جس میں اللہ نے کہا ایسا کرو وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، جس میں منع کر رہا ہے اس پہ نہیں عمل کر رہے، نہیں کر رہا ہے کہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے. تو دونوں اعمال جو اللہ آپ کر رہے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے. وہ دار السلام لوگوں کے لیے ہے، دائرہ ہے سلامتی کا. اور لوگ جو ہیں
اس میں پہلے سے موجود ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے، سرپرست ہے. اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے، اور دائرہ جو ہے لوگوں کا وہ سلامتی کا ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا عمل کرتے آ رہے ہیں. سورہ البقرہ 2:208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام سلامتی میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ سلامتی میں. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا دائرہ اسلام کا موجود ہے. اب اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام سلامتی کے اندر حاصل کرنے میں پوری طرح، انٹائرلی. مگر کسی چوچرا کہتے ہیں، چوچرا مطلب ایکسکیوز کی وداؤٹ اینی ایکسکیوز، کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ایمان والوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام سلامتی حاصل کرنے میں پوری طرح، کمپلیٹلی آپ داخل ہو جائیں. اچھا اب ایمان والے یہ دیکھیے کس طرح پوری طرح کیوں نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ہر آدمی ہم سمیت ہم جتنے لوگ ہیں، ہم پہلے آیات کی قرآن عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے، اور اگر معنوں سے بھی پڑھ رہے ہیں سپوز، تو ہم آیات پر عمل نہیں کر رہے. مطلب کچھ جگہوں پر ہم نہیں عمل کر رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ہم نے عمل کرنا شروع کرا. تو یہ ایک پروسیس ہے کہ برائی زیادہ کر رہے تھے جہالت کے اندر، کم عمل کر رہے تھے. پہلے تو کچھ نہیں کر رہے تھے، پہلے تو غلط کر رہے تھے. اب آپ نے قرآن کی آیت کی وضاحت ہوئی تو آپ نے عمل کرنا شروع کرا. تو جہاں جہاں آپ کرتے جا رہے ہیں تو زیادہ چیزیں ہماری خراب ہیں، تو کچھ پہ ہم نے عمل شروع کیا، لیکن پھر بھی ابھی بہت سی باتیں ہم نہیں کر رہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. تو پوری طرح ہم داخل نہیں ہو رہے سلامتی حاصل کرنے میں، پوری طرح نہیں ہے کہ کچھ ہم نے شروع کرا ہے باقی ہمارا رہتا ہے، پھر کچھ کر رہے ہیں پھر باقی رہتا ہے. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ایک دم ان اے نائٹ ڈے، ان ون نائٹ، یہ ایک دم ایسے نہیں ہو رہا کہ آپ پورے پکے سلامتی کے اندر آ گئے. یہ ایک آہستہ آہستہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. ایک آیت کی وضاحت ہوئی، آپ نے عمل کرنا شروع کیا. دوسری آیت کی وضاحت ہوئی، احکام پتہ چلا. تو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو پوری طرح داخل ہو سلامتی. اب بہت سی جگہوں پر ہمارے جذبات کے خلاف بات لکھی ہوئی آیت میں. اب شیطان جو ہے نا، شیطان کا کام ہے کہ اس جذبات سے پکڑ لے آپ کو. تو آگے لکھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. پوری طرح آپ سلامتی میں داخل کیوں نہیں ہو رہے کہ آپ اتباع اللہ کہہ رہا خطوات یعنی نقش قدم کی شیطان کی اتباع نہ کرو. تو کچھ باتوں پہ آپ نے جو لگا جس میں میرے جذبات کی کوئی ٹھیس نہیں پہنچ رہی، میں نے کہہ لیا آمنا صدقنا اور میں نے عمل شروع کر دیا. لیکن جہاں سے جذبات نے پکڑ لیا آپ کو، کس نے؟ شیطان نے، اس کی بھی اتباع کر رہے ہیں آپ. اور آدمی یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہا، کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والا ہی، کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ ایمان والے کہہ رہے ہیں. اور یہ آدمی ایمان والا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ایمان والا ہے، مگر وہ پوری طرح داخل نہیں ہو رہا سلامتی میں. اس کے پاس کنٹینیوس پروسیس ہے جس پہ چند جگہوں پہ کر رہا ہے، چند جگہوں پہ نہیں کر رہا، جہاں اس کے جذبات پھنسے ہوئے. شیطان نے اس کو جذبات سے پکڑ رکھا ہے. خبردار ایسے مت کر لینا، ہاں یہاں تو تم میرے نوکر رہو، میری اتباع کرو، میں جو تمہیں کروا رہا ہوں. یہ آپ کو سمجھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے داخل ہو جاؤ سلامتی میں پوری طرح، تاکہ ٹوٹل سلامتی آپ کو حاصل ہو. ہاف ہارٹیڈلی سلام نہ کریں، حاصل پوری طرح سلامتی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آیات کی وضاحت ہو، چاہے آپ کی تکلیف ہو جائے، چاہے معاشرہ کچھ کہہ رہا ہو، چاہے لوگ آپ کے ہو، چاہے خاندان کچھ ہو، چاہے جذبات کیسے بھی ہوں، وہاں آپ کو اپنا نفس کو قتل کرنا پڑے گا، اپنی نفسیات کو قتل کرنا پڑے گا، جہاں شیطان نے آپ کو اتباع کرا کے آپ کا ذہن مفلوج کر رکھا ہے. You have to kill the nafs. یہ مت سمجھیں کہ صاحب ہم نے چند آیتیں پڑھ لی اپنے مطابقت کی اور ہم جو اتباع کر رہے ہیں اسلام، اللہ سلامتی حاصل ہو رہی ہے. ٹوٹل اسلام کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر جہاں جذبات نے آپ کو پکڑ رکھا ہے وہاں قتل کر دے اس نفس کا، تب آپ کو سکون ملے گا. ورنہ یہ شیطان کے ساتھ ساتھ اتباع کرا رہے ہیں آپ، کہ آیت کی بھی عمل کر رہے ہیں اور شیطان کی بھی خود تو نقش قدم پہ چل رہا ہے. تو دو وقت ایک وقت میں دو نفسیات کے اندر آپ کا نفسیات جو ہے نا خراب ہو جائے گی.
جب پوری طرح داغ، اچھا اسلام سلامتی آپ کو نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر، سلامتی قائم ہے، دائرہ سلامتی کا دائرہ قائم ہے، ہم کو داخل ہونا ہے اور شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے. تو یہاں پر اللہ سورہ مائدہ میں کہتا ہے، یہ پوری آیت کے چھوٹے پورشن ہے، کیونکہ آیت جب پڑھیں گے سورہ مائدہ کی جو 3 آیت ہے، اس کے اندر جو پورشن ہے یہ ایک خاص بات کی میں نے ڈسکس کیا ہمارے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ کمپلیٹ آیت نہیں، نہ اوپر سے کمپلیٹ ہے نہ بعد میں کمپلیٹ ہے یہ بڑی آیت، لیکن کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس آیت کا جو پورشن ہے تو میں اس لیے ڈسکس کروں گا اس کو. المائدہ 5:6-3 آیت. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں آج کے دن مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین فیصلے کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے دین فیصلے پر راضی ہوا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں مروجہ طور پر جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین جو ہے ایک خاص پرٹیکولر ٹائم اور زمانے میں یہ مکمل ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آیات کو جب آپ پڑھیں گے معاشرے میں تو لوگ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو دین ہے آپ کا اسلام، یہ مکمل کیا اللہ نے 1400 سال پہلے، پتہ نہیں ایک زمانے میں یہ اس وقت مکمل ہوا تھا، اور یہ آیت پڑھ دیتے ہیں. اسی آیت میں میں آپ کو جو وضاحت کروں گا بالکل کوئی اور بات اللہ کی مدد سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی پچھلی کنٹینیوس پڑھتے آ رہے ہیں، اور سب سے ایک پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، ان دین عند الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا. یہ دارالسلام بھی ہے، سلامتی کا دائرہ بھی ہے، اسٹیبلش ہے یہ. اور اس اسٹیبلش میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ سلامتی حاصل کرنے کے لیے. یعنی ایک سلامتی اسلام اسٹیبلش ہے، قائم ہے دنیا میں، اس کے دائرہ بھی ہے، ہم نے پڑھ لیا دائرہ بھی ہے سلامتی کا، لوگوں کا دائرہ بھی ہے سلامتی کا، اور شہر مکہ بھی بتا دیا میں نے، اور ویسے بھی دائرہ سلامتی کا ایگزسٹ کر رہا ہے. اور ہم ایمان والوں سے جو آدھے شیطان کو اور آدھے ایمان لا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح داخل ہو سلامتی میں. تو اس کے معنی ایک چیز تو ایگزسٹ کر رہی ہے، دائرہ بھی ہے سلامتی کا، اسلام بھی موجود ہے. ہم ایمان والوں کو جو پوری طرح نہیں کر رہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ پوری طرح. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب؟ یہ تو ہو رہا ہے نا. اور ہر زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے، مجھ سے پہلے اور آنے والی نسلیں، ہر زمانے میں یہ ہوگا کیا کہ دائرہ سلامتی کا قائم رہے گا. لوگ ایمان والوں کو اللہ داخل کروا رہا ہے سلامتی کا پوری طرح نہیں ہو رہا داخل، لیکن سلامتی کا دائرہ ہے. تو جب بھی ایسا کام، مثال کے طور پہ میں یا آپ ہم سب جب بھی ایسا کریں گے، یعنی ہم داخل ہوں گے پوری طرح، یعنی انسٹیٹیوشن، جیسے آپ پہلے ہی سمجھے کوئی انسٹیٹیوشن جیسے ایک جہاں میڈیکل کالج ہے یا کوئی انجینئرنگ کالج ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اگر ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا میں تو ایک ہم وہاں پر جا کے داخلہ لیتے ہیں، اور داخلہ لے کے کچھ پیریڈ کے بعد، کچھ 5 سال 4 سال جو بھی ہوتا ہے، ان کے کچھ امتحانات ہوتے ہیں. اس امتحان کو ہم پوری طرح ان کے گریڈز پہ ہم نمبرز لاتے ہیں، اور فائنلی ہم امتحان پاس کر کے ہم کو 5 سال بعد یہ چیز ایک ڈگری مل جاتی ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. انہوں نے امتحان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی آپ نے محنت کی، آپ کو پاس کر دیا گیا. اب آپ سمجھیے کہ اللہ کا جو فیصلہ سلامتی ہے اس کا ایک دائرہ قائم ہے، اس میں سلامتی میں لوگ رہ رہے ہیں. ان کا پروٹیکٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں اور ہم سب جو لوگ جوائن کر رہے ہیں سلامتی کو، اللہ کہا ہے داخل ہو سلام میں سلامتی پوری طرح. تو میں نے داخلہ لے لیا اس کے اندر، سلامتی کے دائرے میں میں نے داخلہ لے لیا. اب جب میں نے داخلہ لے لیا تو محکم آیات مجھے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے داخلہ لیا، اب تمہیں کیا کرنا ہے. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا تھے؟ اس کالج کے کچھ تھے، اب یہاں میں پوچھ رہا ہے یہاں احکامات کیا ہیں. تو محکم آیات مجھے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ کو روزے رکھنے ہیں، آپ کو تراویح پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو زنا نہیں کرنا ہے، آپ کو چوری نہیں کرنی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ محکمات آیتیں میرے سامنے آنی شروع ہو گئیں اور میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا.
یا کچھ باتیں آیات سے جب مجھے وضاحت ہوئی تو میرے جو اپنا سرکل ہے، اپنا میرا ایک سرکل ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک اپنا ایک سرکل ہوتا ہے، ان میں جا کے میں نے یہ آیات کی وضاحت کرنی شروع کری. دیکھیے صاحب میں پہلے ایسا تھا، یہ آیت میں بات مجھے پتہ چلی، اس کی میں نے جسٹیفیکیشن دی کہ اس آیت کی بیس پر میں اب اس پر عمل کر رہا ہوں. تو میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جن سے میں یہ بات چیت کروں گا، آپ سمجھ رہے، جیسے میں نے داخلہ لے رکھا ہے سلامتی میں اور میں وہاں سے جو میسج لے رہا ہوں، تو میں نے جا کے اپنے فیملی ممبرز میں، محلے میں، آگے پیچھے دوستوں میں، جو میرے پرانی لائف سٹائل کے تھے لوگ، غلط سوچ کے جو لوگ، اس پہ جب میں شامل تھا، جب میں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کنفرنٹ کرنا ہے مجھ سے، کیونکہ میں پہلے ان کا دوست تھا، پہلے انہی کی طرح کی خیالت رکھتا تھا. تو جب میں وہاں سے ہٹ کے آیات پر، احکامات پر عمل کرنے لگا تو میری سوچ ان کی سوچ میں فرق آ گیا. تو وہ مجھ سے کنفرنٹیشن کریں گے. کنفرنٹیشن کریں گے نہیں کریں گے کہ بھئی کیا ہو گیا، آپ اچھے خاصے، آپ کو کیا ہو رہا ہے. سائیکالوجی میں آپ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو ایک فرق آئے گا، تو آپ تو وہی بری زندگی نارمل جو اللہ کے آیت کے خلاف زندگی گزار رہے تھے اس طرح گزار رہے تھے. تو آپ کے وہ جو لوگ ہیں ارد گرد کے لوگ، ان سے آپ کی بات چیت ہوگی، کنفرنٹیشن ہوگا، ڈائلاگ اور ڈسکشن ہوگا. تو جب یہ ڈسکشن اور ڈائلاگ جب ہوگا تو آپ کی ان کی کنفرنٹیشن بھی ہو جائے گی. لیکن وہ کوشش کریں گے آپ کو واپس وہاں گھسیٹ لیں. آپ چاہیں گے کہ وہ لوگ بھی داخل ہوں اسلام میں جہاں میں نے داخلہ لیا ہوا ہے، جہاں میں نے داخلہ لیا ہوا ہے سلامتی کے دائرے میں داخل ہوں، میں چاہوں میں بھی ان کو یہاں لے کے آؤں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب جب یہ سچویشن چلتی رہے گی تو ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ یہ دیکھیں گے آپ تو ہر بات پہ آیت بتا دیتے ہیں، اور ہر بات پہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیونکہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانی بات میں لکھا ہے میں یہ کر رہا ہوں، فلانی بات میں یہ کر رہا ہوں. ہر بات میں آپ آیتیں بتا رہے ہیں اس شخص کو جو آپ کے ارد گرد کا تھا فیملی ممبر، اور اس کو آپ ہر بات آیت سے جسٹیفائی کرنے رہے. تو وہ ایک وقت آئے گا آپ سے کئی جو بھی ٹائم ہے آپ سے وہ کہے گا میں اس آدمی یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب یہ کچھ اور ہو گیا ہے، تو اور میں اس کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتا. وہ یہ شخص ریلائز کر لے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے میری ختم. تو ایک طرح سے وہ مایوس ہو جائے گا، اس کے اندر وہ سمجھے گا میں اس کے ساتھ اب کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اب گیا میرے ہاتھ سے. جس دن اس آدمی کو یہ احساس ہوگا، جس دن اس آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ یہ آدمی یہ جو میں جس سے میرا رشتہ دار اس کے ساتھ میں کنفرنٹیشن کر رہا ہوں یہ کامیاب نہیں کر سک رہا اور میں اس کے آگے مایوس ہو گیا، اب یہ مجھ سے ٹوٹل اس مذہب سے جس مذہب کا وہ سمجھ رہا تھا بدل گیا ہے، اس دن اللہ دین آپ پہ مکمل کرے گا. آپ کو ڈگری ملے گی سلامتی کی. دیکھیے یہ آیت میں لکھا، آپ دیکھیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جو لوگ کفر کرتے ہیں تمہارے دین سے. تم نے جو دین فیصلہ کرنا شروع کیا، تمہارا فیصلہ جو تھا، تم نے جو فیصلے کرنے شروع کر دیا اللہ کی آیت کے مطابق، تو جو کافر لوگ ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ کفر کرتے ہیں تمہارے فیصلے سے. تم نے جو فیصلے کیے اور کفر جو کر رہے ہیں وہ آیت کا کر رہے ہیں، اس کے معنی آیات پر جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں، آیات پر جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، اس سے وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں، اس سے وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں. جس وقت وہ مایوس ہوئے تو آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. کون ہیں یہ لوگ؟ وہی لوگ جو آپ سے کنفرنٹیشن کر رہے تھے اور مایوس ہو گئے، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں یعنی اللہ آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں تمہارے لیے تمہارا فیصلہ. دین اپنا دین کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے دین کی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنا دین مکمل کر رہا ہوں. یاد کریں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کہہ رہا ہے آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں تمہارا فیصلہ تمہارے لیے. تم نے جو فیصلے چینج کیے اپنی لائف میں، تم جو غلط راہ پہ چل رہے تھے، تم نے آیات پر جب ایمان لا کے چینج کیا اپنے آپ کو، قبلہ چینج کیا اپنے آپ کو چینج کرا، تو الیوم اکملت، آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں لکم تمہارے لیے دینکم، تمہارے فیصلے، تم نے جو فیصلے شروع کر دیے. تو اس وقت کب اللہ نے مکمل کیا ہے؟ جب وہ لوگ مایوس ہوئے. وہ لوگ جب مایوس ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جو کفر کرتے ہیں، آیت پر عمل نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، وہ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، تمہارے فیصلے سے. فلا تخشوہم واخشونی، پس تم مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم من دینکم،
آج کے دن تمہارے لیے تمہارے فیصلے کو اللہ مکمل کر رہا ہے، وَأَتْمَمْتُ اور پورا کر رہا ہے، تمام کر رہا ہے، علیکم تم سب پہ اوپر، نعمتی میری نعمت، وَرَضِيتُ اور میں راضی ہوا، لکم تمہارے لیے، اسلام سلامتی حاصل کرنا کا فیصلہ تمہارا دینن۔ تو اب آپ سمجھ لیں، آپ یا تو دائرے کے اندر ہیں یا دائرے سے باہر ہیں، یا آپ کو عمل کرنا ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ یہ پروسیس جو ہے سلامتی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے ہر زمانے میں۔ ہر زمانے میں جو کافر لوگ ہیں وہ آپ سے کنفرنٹ کریں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو، اگر آپ ثابت قدم رہے تو وہ مایوس ہو جائیں گے۔ جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو اللہ آپ پر دین مکمل کر دے گا، آپ کا فیصلہ آپ کے اوپر مکمل کرے گا، سلامتی آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو پروسیس ہے پورا، یہ یہاں ڈیفائنڈ ہے۔ اب جناب فرض کریے ایک طرح سے آپ نے یہ چیز سمجھ لی جو کہ پچھلے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، تو اب آپ کا کام ہوتا ہے، جب ایک چیز جیسے دنیا میں کوئی بھی کام جیسے کہیں سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ، تو آپ کو پھر ہوتا ہے آپ کو جا کے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آیت کی وضاحت ہو گئی آپ کو اور آپ نے سلامتی حاصل کر لی اور آپ سلامتی میں رہنے لگے، تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دعوت دیں لوگوں کو سلامتی کے لیے، یعنی آگے لوگوں کو اس چیز میں دعوت دیں تاکہ وہ بھی بے چینی کی زندگی جو گزار رہے ہیں اس سے وہ سلامتی میں آ جائیں۔ تو اس کانٹیکس میں دیکھیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک سورت ہے 47 اور اس کی 35 آیت، پیج نمبر 7 سوری 9 پیج ہے، بکلیٹ پہ 9 ہے، میرے پاس 7 ہے، سوری 9۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ بس تم ہمت نہ ہارو اور سلامتی کی طرف دعوت دو، اور تم اعلیٰ ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ترک نہیں کرے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ نے فیصلے جو کیے لائف میں، زندگی جو پچھلی ہم آیت میں ہم نے فیصلے کیے تھے اور وہ مایوس ہو گئے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ آپ پہ دین مکمل کرتا ہے۔ یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ کو یاد رکھیں آپ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ فیصلے کرتے جاتے ہیں اور دوسرا آدمی مایوس ہوتا جاتا ہے آپ کے فیصلے سے، اور جو آپ کا فیصلہ وہ آیات کے مطابق ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ پہ دین مکمل کرتا ہے۔ تو جب آپ دین مکمل ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے اب آپ ہمت نہ ہاریں، فلا تہنوا، ہمت نہ ہاریں، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ اور دعوت دیں سلامتی کی طرف دوسرے کو۔ یعنی جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ پہ دین مکمل ہو گیا، سلامتی میں آپ آ گئے ہیں، سلامتی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ کہہ رہا ہے دعوت دیں سلامتی کی طرف۔ وَادْعُوا إِلَى السَّلْمِ، دعوت دیں، ہمت نہ ہاریں۔ مطلب ہمت نہ ہاریں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی میں ہے تو آپ کو دعوت دینے میں ہمت نہیں آنی چاہیے۔ مانا کہ آگے سے پرابلمز آئیں گی، سٹرگلز کرنی ہے، لائف میں جہاد کرنا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے فَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، بلکہ اور دعوت دو سلامتی کی طرف، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم اعلیٰ ہو۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ آیت پر آپ عمل کر رہے ہیں، وہ آپ کو اعلیٰ بنا رہا ہے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہی لکھا ہے وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم نے سلامتی حاصل کر رکھی ہے، آپ سلامتی میں ہیں، پیس آف مائنڈ ہے، آپ نے فیصلے اللہ کی آیت کے مطابقت میں کیے ہوئے ہیں، تو آپ ہمت کیوں ہاریں؟ ہمت نہ ہاریں اور آپ دعوت دیں سلامتی کی طرف دوسرے کو، اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اعلیٰ ہو اور تمہارے ساتھ اللہ ہے۔